بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ شب قدر کے بارے میں نے ایک تمہیداً مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مختصر الفاظ میں مختصر قرآن کریم کی آیات کے ترجمے اور کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے چند آیات اور ان کا ترجمہ پیش کروں گا جو شب قدر سے منسلک ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب، جس کو علماء سو کہتے ہیں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ان آیات کے ترجمے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے غلطی پر ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو بالکل کھلی ہوئی ہدایت ہے اور فرق کر دیتا ہے حق اور باطل کے اندر مکمل طریقے سے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت آپ کو جو سورہ بقر کے اندر 185 نمبر اس آیت کا ہے، اور قرآن کریم کے اندر عزیز دوستو اس آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما کر یہ بات ہم کو سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے، کہ ایک سب سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ اللہ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، نہ کہ ہم کو بھٹکانے کے لیے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بھی بتلا دیا ہم سب کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ بالکل کھول کر ہدایت کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا، اور حق اور باطل کے اندر مکمل طریقے سے آپ کو جو ہے بالکل آپ کو خبردار کر دے گا اس بات سے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 44 ہے، سورہ دخان نام ہے اس کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی کس چیز کی؟ روشن کتاب کی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی جس کو ہم نے ایسی رات میں نازل فرمایا جس رات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں اس روشن کتاب کی جس کو ہم نے نازل فرمایا ایک بابرکت کتاب، ایک بابرکت رات کے اندر، ایک بہت بڑی بابرکت رات کے اندر۔ اور وہ کتنی بڑی بابرکت رات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت سے ہم سب کو پتہ چل جائے گا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم نے تم کو راستہ دکھایا۔ عزیز دوستو، کتنی بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دی کہ ہم نے تم کو اسی کتاب کے اسی روشن کتاب کے ذریعے سے ہم نے تم کو راستہ دکھایا۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں ہوتے ہیں حکمت کے فیصلے۔ کس رات میں نازل ہوا؟ جس رات میں حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔
अजीज दोस्तों, यहाँ उन लोगों का झूठ भी पकड़ा जाता है जो लोग कहते हैं कि शबे बारात के अंदर फैसले किए जाते हैं। असल में जो फैसले होते हैं वो ये रात है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में करार दिया। वो शाबान के महीने में नहीं है बल्कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में है। इसका भी आगे पता चल जाएगा अजीज दोस्तों। इस रात में फैसले कर दिए जाते हैं और इसी रात में यानी कि तमाम अहकाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं ताकि जो है तमाम साल के जो अहकाम हैं वो तुम लोगों तक जो है पहुंच जाएं। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस बात को कसम खाकर फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने तो जो है इस बात को कसम खा करके फरमाया कि बिलाशुबा ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने वो कुरान नाजिल किया जो तुम्हारे लिए हिदायत है और तुम्हारे लिए हिकमत है और रहमत है और नूर और तुम्हारे लिए नूर है। अजीज दोस्तों, ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमतें हैं जो सुनने वाला और जानने वाला भी है। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने ये भी हम सबको बतला दिया कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात वो कैसी ज़ात है कि वो सुनने वाला भी और सब कुछ देखने वाला और जानने वाला भी है। किस चीज़ का? जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीनों के अंदर है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, अगर तुम यकीन करो तो। अजीज़ दोस्तों, अगर तुम यकीन रखते हो तो अल्लाह तबारक ताला इन सब चीज़ों को जानने वाला और सब कुछ जो है खूब अच्छी तरीके से वो जो है हर चीज़ से वाकिफ़ है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम यकीन करो तो इसके इसके सिवा कोई और माबूद नहीं है और वही मारता और वही जिलाता है। यानी ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ही हाथ में रखी है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने आगे इसके आगे फरमाया क्या कि वो परवरदिगार है तुम्हारा भी और तुम्हारे बाप दादाओं का भी परवरदिगार वही है। ये सूरह दुखान आयत नंबर अजीज़ दोस्तों इसका है 3 से लेकर 8 तक। आयत नंबर इसका 3 ता 8 है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने ये बात हम सब पर बिल्कुल वाज़ेह कर दी और हम सब को समझा दी कि वो किस तरीके से इंसानों को हिदायत देता है और किस तरीके से इंसानों को अजीज़ दोस्तों राह रास्त पर लाता है और कैसी कैसी रहमतें और कैसी कैसी बरकतें उसकी हम पर नाजिल होती हैं। इससे आगे अजीज़ दोस्तों, कुरान करीम के अंदर पारा नंबर 30 में सूरह क़द्र इसी रात के बारे में मुकम्मल फरमा दी, जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाएगी कि ये रात कौन सी रात है और इस रात में अल्लाह तबारक ताला क्या क्या कामों को सरअंजाम देता है और इस रात की बरकत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया पहले कुरान करीम के दूसरे पारे में कि ये महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। दूसरे सूरह दुखान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो है हमने यानी कसम खाकर फरमाया रोशन किताब की, यानी उस कुरान करीम की जो लोगों को हिदायत पर लाती है, जिसको हम पढ़कर उसको समझकर हिदायत और राह रास्त पर आते हैं और बाज़ लोगों के यानी उलमाए सू के नज़दीक हम उसको पढ़कर गुमराह हो जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, उस किताब की कसम खाकर फरमाया कि बिलाशुबा ये ऐसी मुबारक रात में नाजिल किया गया, ऐसी मुबारक रात में नाजिल किया जिसमें फैसले आसमानों से कर दिए जाते हैं, मौत के भी, ज़िंदगी के भी, रिज़्क़ के भी और तमाम तर चीज़ों के फैसले कर दिए जाते हैं। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने कुरान करीम को नाजिल किया शब क़द्र में। ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में साफ़ कर दी बात, क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर शक है ना, एक ये बिल्कुल वाज़ेह कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया शब क़द्र में। कितनी बड़ी रात है
عزیز دوستو کیسی بابرکت رات ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی آیت، یہ سورہ انا انزلنا کی پہلی آیت، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں۔ اچھا، پھر ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے، سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا شب قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں۔ کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہارے پاس اس چیز کا علم ہے، کیا تمہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے اور کیسی بابرکت رات ہے، وہ کتنی بڑی عظمت ہے اس کی؟ اللہ نے اس کے جواب میں خود ہی ارشاد فرمایا، کیونکہ انسان بالکل لا علم ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کب کہاں کیسے کیا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے بالکل آخر میں 5 باتوں کے علم غیب کے اندر صاف فرما دی کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کب کیا ہوگا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب اور کہاں اور کتنی ہوگی، موت کب اور کہاں اور کیسے آئے گی، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ یہ بالکل صاف طور پر ارشاد فرما دیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے تو میں ہی اس کو علم دوں گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم انسانوں کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ علم بالقلم، اس قلم کے ذریعے سے، ورنہ تو انسان تو ہے ہی خون کی پھٹکی، لہو کی پھٹکی، منی کا قطرہ، مٹی کا ڈھیر ہے انسان۔ عزیز دوستو گندا پانی ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا خود ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس آیت کا ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ آیت نمبر، عزیز دوستو، شب قدر کیا ہے، کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تو یہ آیت نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی رات سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی رات سے بھی، یعنی رات نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف رات، لیکن 1000 مہینوں کے دن اور رات سب کو ملا کر ان سے بھی افضل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جس نے اس رات میں عبادت کی اس نے گویا 2000 سال، اس نے گویا یعنی کہ 2000 سال کے برابر تک عبادت کر لی، یعنی 1000 سال کے برابر عبادت کر لی۔ اور جس نے 1 گھنٹہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے دیا اس نے گویا 2000 گھنٹے دیے، جس نے 1 منٹ اللہ کے لیے دیا اس نے گویا 2000 منٹ دیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح کر دیا کہ انسان اگر اس رات کے اندر عبادت کرے تو تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے پوری رات میں۔ اور یہ کب سے کب تک رہتا ہے عزیز دوستو؟ پہلے آپ اس کی فضیلت کو سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے اگلی آیت کے اندر کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں تاکہ تمام امر یعنی تمام کاموں کی انجام دہی کا مکمل طریقے سے انتظام کر دیں۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے ان تمام کاموں کو جو ہے انجام دینے کے لیے تمام فرشتے بھی آتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور حکم سے تمام انتظاموں کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا یہ رات اس طرح کب تک رہتا ہے؟ یہ رہتا ہے صبح تک، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ صبح تک اس رات میں انسانوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سا وہ بتلائی دیتا ہوں عزیز دوستو، صحیح
اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر فرمایا بلا شبہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ایک شب قدر کے اندر، اور اس کے بیچ میں سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کو ایک مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ ان تمام آیات کی تفصیل سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ رات ہے، اور وہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کو اسی کے اندر نازل فرمایا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور راستہ دکھاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے سوا آپ چلیے گا مسند احمد کی ایک حدیث سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کے مہینے کی 1 تاریخ میں نازل ہوئے، اور باقی صحیفے جو نازل ہوئے وہ 6 تاریخ میں نازل ہوئے۔ عزیز دوستو، اس کے آگے مسند احمد ہی کی وہی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 13ویں تاریخ کے اندر نازل فرمایا، اور کئی روایتیں ایسی بھی ہیں جو اس سے بالکل مختلف ہیں۔ 18 کا بھی ذکر ہے، 17 کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی راتوں کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر۔ عزیز دوستو، اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا تھا، یہ قرآن کریم نازل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی 24ویں تاریخ کو، یعنی 24ویں رات کو، اور 24ویں رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کی 24ویں تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اگرچہ شب قدر قرار دیا ہے، لیکن غالباً شب قدر جو ہے اس کی جو رات ہے وہ عدل بدل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مستقل قول ایسا نہیں ملتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہو کہ یہ اس رات کے اندر ہے۔ کوئی رات مقرر نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو 6 تاریخ میں بھی قرار دیا ہے، کہ کتنی سارے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 1 تاریخ میں بھی اترے ہیں، 13 تاریخ میں بھی اترے ہیں، اور بھی کئی تاریخوں کے اندر اترے ہیں، اور یہ 24ویں تاریخ میں قرآن اترا ہے۔ عزیز دوستو، نامعلوم کون سی رات ہے وہ، لیکن اس کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا راستہ بتلا دیا جو راستہ شاید کوئی اور ہم کو نہ بتاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا، رمضان کی 1 تاریخ سے اعتکاف کرنا شروع کیا، اور شب قدر کو تلاش کیا۔ کئی صحابہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں شاید تھے، جو حدیث کے اگلے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب شب قدر کا پتہ نہ چلا تو پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، یعنی 10 تاریخ کے بعد 11ویں تاریخ سے پھر اعتکاف شروع کر دیا۔ آپ گھر تشریف نہیں لے گئے، یہاں تک کہ 19 روزے پورے ہو گئے یا 20 روزے پورے ہو گئے، اور شب قدر کا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں تاریخ کو ارشاد فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں، میں نے شب قدر کو تلاش کیا، 1 عشرے میں تو مجھے ملا نہیں، دوسرے عشرے میں تلاش کیا تو بھی مجھ کو نہیں ملی وہ رات، لیکن اب مجھ کو بتایا گیا ہے کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اس لیے اگر کسی کا دل چاہے تو وہ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور جس کا دل نہ چاہے وہ شوق سے۔ تو عزیز دوستو، اس حدیث سے ہم سب کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات رکھی ہے شب قدر کی، وہ رات رکھی ہے
رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند دلائل جو میرے فہم میں تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حدیث کی روشنی میں اگلی کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے اس کے کچھ دلائل پیش کروں گا، ایک مختصر سی حدیث پر اس کا خاتمہ کرنے کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے رکھتا ہے روزے ایمان اور کامل اجر ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو گزشتہ پیچھے ہم نے کر چکے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اجر کا یقین رکھتے ہوئے اس پر یعنی کہ رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے جو شخص اس رات میں قیام کرتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث بخاری شریف سے میں نے لی ہے جو مختصر الفاظ میں ہے، اور یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں کے اندر اور بھی مل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو اسی حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس حدیث کے تمام حوالے بھی میں آپ کے سامنے ڈال دوں گا کہ یہ حدیث کس کس کتاب کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی رات کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور اس کی عظمت کو سمجھ کر ہم اس میں قیام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو ہم نے شب برات کی بدعت نکال رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرما کر شب قدر کی اہمیت اور عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ اور اگر کوئی جذبات میں میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے صاف فرما دے، معاف فرما دے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں، قرآن کے موافق، احادیث رسول کے موافق نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ان سب باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض کفایہ ہے یا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغنی ولو آیا، یعنی اگر ایک بات بھی میری تم تک صحیح پہنچ جائے اس کو صحیح تحقیق کر کے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ مسلم شریف کی احادیث کے اندر ارشاد ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو دوسروں تک ٹرانسفر کر دے بغیر تحقیق کیے۔ تو عزیز دوستو، اس کی تحقیق کریں اور ان باتوں کو پہنچائیں۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں ان کو قرآن سے ملائیں، جو میں نے حوالے دیے ہیں اور جو چیزیں میں نے بتلائی ہیں، اور جس حدیث کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو نہیں دیا ہے اس کا نمبر میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے اگرچہ، لیکن اس حدیث کا حوالہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔